اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دو پروگرام جماعت احمدیہ مسلمہ کے جلسہ سالانہ کے بارے میں پیش کیے گئے ہیں۔ پہلے پروگرام میں جماعت احمدیہ کے پہلے جلسہ سالانہ کا پس منظر اور پہلے جلسہ سالانہ کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے پروگرام میں جلسہ سالانہ کے بارے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات پیش کیے گئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کی ابتدا اور جلسہ سالانہ کی وسعت پر بات کی جا رہی ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک روشن، بین اور دائمی ثبوت ہے۔ جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ کئی ایک روحانی مقاصد کا حامل ہے۔ مخالف و معاند علماء جلسہ سالانہ کو ناکام بنانے کے لیے بھی کئی ایک ناکام کوششیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام الہی کی بنیاد پر دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ مخالف و معاند علماء کی طرف سے آپ پر اس بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا کہ آپ وفات مسیح عیسیٰ بن مریم کا اعلان کر رہے ہیں، اور جب آپ نے جماعت احمدیہ کے پہلے جلسہ سالانہ منعقدہ 27 دسمبر 1891 کے بعد احباب جماعت کو 7 دسمبر 1892 کو دوسرے جلسہ سالانہ کے بارے میں وزریہ اشتہار اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ 27 دسمبر 1892 کو قادیان میں اس عاجز کے محبوں اور مخلصوں کا ایک جلسہ منعقد ہوگا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ تب چند ایک مخالف علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ اسلام میں ایسے جلسہ پر جانا ایک بدعت بلکہ معصیت ہے۔ ایسے ناموافق حالات میں جماعت احمدیہ مسلمہ کا جلسہ سالانہ قادیان وسعت اختیار کرتا چلا گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے۔ تاریخ احمدیت جلد اول کے صفحہ 125 سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کو 1874 میں ایک کشف میں جلسہ سالانہ کے بارے میں اشارہ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ تاریخ احمدیت میں لکھا گیا ہے کہ 1874 میں آپ کو خواب میں ایک فرشتہ ایک لڑکے کی صورت میں دکھائی دیا جو ایک اونچے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پاکیزہ نان تھا جو نہایت چمکیلا تھا۔ وہ نان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ تیرے لیے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے۔ اس نظارہ میں آپ کو رزق کی کوشش کے علاوہ درویشوں کی ایک جماعت عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی۔ آپ کی کتاب سراج منیر 1897 میں شائع ہوئی۔ آپ اس میں لکھتے ہیں، براہین کے صفحہ 242 میں مرقوم ہے کہ وَلَا تُسْعِرْ لِخَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَسْأَمْ مِنَ النَّاسِ، یہ کہ زمانہ آتا ہے کہ لوگ کثرت سے تیری طرف رجوع کریں گے، سو تیرے پر واجب ہے کہ تو ان سے بدخلقی نہ کرے، اور تجھے لازم ہے کہ ان کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد الہام ہوا وَوَسِّعْ مَكَانَكَ، یعنی اپنے مکان کو وسیع کر لے۔ آپ فرماتے ہیں، اس پیش گوئی میں صاف فرما دیا کہ وہ دن آتا ہے کہ ملاقات کرنے والوں کا بہت ہجوم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہر ایک کا تجھ سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ پس تو نے اس وقت ملال ظاہر نہ کرنا اور لوگوں کی ملاقات سے تھک نہ جانا۔ سبحان اللہ، یہ کس شان کی پیش گوئی ہے، اور آج سے 17 برس پہلے اس وقت بتلائی گئی ہے کہ میری مجلس میں شاید 2-3 آدمی آتے ہوں گے، اور وہ بھی کبھی کبھی۔ اس سے کیسا علم غیب خدا کا ثابت ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس الہام کے بارے میں ایک روایت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جب آپ کو الہام ہوا کہ اپنے مکان کو وسیع کر لے، تو اس وقت آپ نے اپنے خادم حامد علی سے فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی آتا جاتا تو ہے نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا الہام ہے، اس الہام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے اپنے خادم حامد علی سے فرمایا
کہ بٹالہ جا کر ایک چھپر بنانے کا سامان لے آئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی آپ کے پاس اکا دکا مہمان آ جاتا تو آپ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک گھریلو خادمہ کی مدد سے ان کا کھانا تیار کر رہی ہوتی تھی۔ اور پھر جماعت احمدیہ مسلمہ کا پہلا جلسہ سالانہ قادیان میں 27 دسمبر 1891 کو ہوا۔ آپ 7 دسمبر 1892 کو دوسرے جلسہ سالانہ کے لیے احباب کو اطلاع دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور الہی کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی ہوا۔ اگر خدا تعالی نے آپ کے اس مذکورہ بات کو پورا نہ کیا ہوتا تو آپ اقوام عالم کے سامنے اپنی کامیابی کا اعلان نہ کر پاتے۔ خاکسار اس کے ثبوت میں آپ کے بیان فرمودہ چند ایک اشعار پیش کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کے در۔ لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا۔ دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی جو اس نے مجھ کو اپنی عنایات سے نہ دی۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، تقسیم ہندوستان کے بعد قادیان کا جلسہ سالانہ بھی جاری رہا اور پاکستان میں جماعت احمدیہ کے مرکز ربوہ میں بھی جلسہ سالانہ کا انعقاد ہونے لگا۔ ہندوستان میں جماعت احمدیہ کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ ساتھ جلسہ سالانہ قادیان ہر سال وسعت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان میں جلسہ سالانہ ربوہ بھی ہر لحاظ سے 1983 تک وسعت اختیار کرتا چلا گیا۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کو 1953 اور 1974 کے شدید مخالفانہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے شدید مخالفت کے باوجود پاکستان میں 1983 کے آخری جلسہ سالانہ میں شاملین مرد و زن کی تعداد 3.25 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے آخری جلسہ سالانہ کی 3.25 لاکھ کی تعداد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جلسہ سالانہ کا مختلف پہلوؤں سے تجزیہ کریں تو ایک انسان برملا پکار اٹھتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے ذریعہ اس روحانی پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ جلسہ سالانہ کے سارے انتظامات میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کام کرتا نظر آتا ہے۔ مثلاً 1983 میں جماعت احمدیہ ربوہ پاکستان کے مرکزی نظام نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3.25 لاکھ مرد و زن کی رہائش گاہوں کا علیحدہ انتظام کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جماعت احمدیہ ربوہ پاکستان کے مرکزی نظام نے تمام مرد و زن کے لیے کھانے پینے اور دیگر لوازمات زندگی کا انتہائی اصل رنگ میں انتظام کرنے کی توفیق پائی۔ مہمان نوازی کے آسن آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے 3.25 لاکھ افراد کو وقت پر صاف ستھرا کھانے پینے کا تازہ اور معیاری سامان پہنچانا ایک معجزہ سے کم نہیں۔ جلسہ سالانہ کے طے شدہ معمول کے مطابق شعبہ مہمان نوازی کو 10 دن تک اپنی خدمات پیش کرنا ہوتی تھی۔
1983 کے جلسہ سالانہ ربوع کے ایام یعنی 3 دنوں میں اور 1 دن پہلے اور 1 دن بعد مہمانوں کی تعداد کم و بیش 3.25 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ جلسہ سالانہ کے ایسے مواقع پر قدم قدم پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 1874 کی رویا بار بار دل و دماغ اور آنکھوں کا احاطہ کر رہی ہوتی ہے، یہ کہ یہ نام تیرے لیے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے خود اپنی آنکھوں سے سیدنا حضرت مسیح موعود کا یہ الہام پورے ہوتے بار بار دیکھا، یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ لوگ کثرت سے تیری طرف رجوع کریں گے، سو تیرے پر واجب ہے کہ تو ان سے بدخلقی نہ کرے، اور تجھے لازم ہے کہ ان کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ جائے۔ اس الہام کی صداقت کو جاننے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں سیدنا خلیفۃ المسیح کی احباب جماعت سے ملاقات کا حال جاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح جلسہ سالانہ کی دیگر مصروفیات یعنی جلسہ کے ایام سے 1-2 دن قبل اور جلسہ کے 3 دن جلسہ گاہ میں احباب جماعت سے اپنے خطابات کے علاوہ اور جلسہ کے ایام سے 1-2 دن بعد احباب جماعت کو شرف ملاقات کے مواقع بھی مہیا کر رہے ہیں۔ ہر ضلع کے مرد و زن کی اجتماعی ملاقات کے الگ الگ اوقات مقرر ہوتے ہیں، یہ کہ مرد اپنے اوقات میں قطار بنائے ہوئے اپنی باری پر گزرتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح سے السلام علیکم کے روحانی تحفہ کا تبادلہ کرتے ہوئے مصاحبہ کا شرف حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، اور خواتین برعایت مناسب پردہ اپنے مقررہ اوقات میں قطار بنائے ہوئے اپنی باری پر گزرتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح سے محض زبانی السلام علیکم کے روحانی تحفہ کا تبادلہ کرتے ہوئے بغیر مصاحبہ کیے ہوئے اپنی ملاقات کو مکمل کر رہی ہوتی ہیں، اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح نماز فجر کی باجماعت ادائیگی کے بعد سے آدھی رات گزرنے کے بعد تک خشاش بشاش ہونے کی حالت میں مصروف ملاقات رہتے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ربوہ اور قادیان میں مرد و زن کی جلسہ گاہیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور مرد و زن کے آنے جانے کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں، اور جلسہ سالانہ کا عجیب تر پہلو یہ ہے کہ خدمت کا سارا انتظام احباب جماعت کے ذریعہ سر انجام دیا جا رہا ہوتا ہے، اور پولیس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہوتی۔ پاکستان کے جماعت احمدیہ کے بارے میں نامساعد حالات کے پیش نظر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے 1984 میں پاکستان سے ہجرت کرتے ہوئے UK میں رہائش اختیار کر لی۔ اب UK میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح کی رہائش کے پیش نظر UK کے جلسہ سالانہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، نیز یہ کہ اب دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کا نظام وسعت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، جو صداقت احمدیت کا ایک روشن اور بین ثبوت ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔